اگلا مرحلہ ہے وہ ہے روزہ رکھنا ہے تو اس کی نیت کب کی جائے گی۔ روزہ رمضان کا فرض ہے، رمضان کا فرض روزے کی نیت رات کو ہونی چاہیے۔ جس کی رات کو نیت نہیں ہے، صبح وہ اٹھتا ہے تو پھر اس کی نیت نہیں۔ نفلی کی اور ہے، فرض کا حکم اور ہے، نفل کا اور ہے۔ نفلی روزہ تو اگر آپ صبح اٹھنے کے بعد بھی یعنی فجر کے بعد بھی سورج طلوع ہو گیا تب بھی نیت کر لیں گے تو وہ روزہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے عمل تھا، آپ گھر آتے، یا عائش کچھ کھانے کو ہے، ام المومنین سے پوچھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ پوچھتے کہتے نہیں، پھر میں روزے سے ہوں۔ اگر کچھ ہے تو کہتے تھے لاؤ۔ ہمیں تو اللہ رب العالمین نے بہت نعمتیں دی ہیں، ہمارے رہبر اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفلی روزے کا یہ حکم ہے، فرض روزے کا ایسا نہیں ہے۔ فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت انما الاعمال بالنیات، یہ نیت ہے، دل کا ارادہ۔ نماز پڑھی، تراویحوں کا اہتمام ہے، رات کو سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے۔ لا قدر اللہ اس کو جاگ نہیں آئی تو وہ روزہ اپنا کنٹینیو کرے گا، اب وہ اس روزے کو چھوڑے گا نہیں۔ ہاں اگر استطاعت نہیں ہوتی، جسم اجازت نہیں دیتا، اگر وہ دن نہیں گزار سکتا تو ٹھیک ہے افطار کرے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کی جاگ اگر نہیں آئی، سحری میں نہیں اٹھ سکا تو روزہ وہ رکھے گا، کیونکہ فرض ہے، نیت رات سے ہے۔ اسی طرح اس نیت کے ضمن میں ہمارے ہاں چند الفاظ بھی ہیں، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان۔ اس کا اگر معنی ہی سمجھا جائے تو عقل مانتی نہیں ہے کہ یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ کیوں؟ روزہ میں رکھ رہا ہوں رمضان کا پہلا، نیت میں کر رہا ہوں دوسرے دن کی، وہ بھی صوم غد، کل کے روزے کی۔ غدن عربی کے اندر غد آنے والے کل کو کہتے ہیں، امس گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں، الیوم موجودہ دن، تینوں نام الگ الگ ہیں۔ اب نیت کے الفاظ ہمارے کیلنڈروں پر عام لوگ بڑے اہتمام سے اس کو پڑھتے ہیں، کتاب و سنت میں اس کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ ایک کہتا ہے نا بندہ یار چلو کسی حدیث میں کوئی ضعیف میں، وہ بھی نہیں، پتہ نہیں کس نے یہ الفاظ بنائے ہیں، اس کی تاریخ بھی پتہ نہیں۔ رمضان کے روزے کی نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور معنی کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ نیت روزے کی صرف دل کا ارادہ ہے، اہتمام ہے، اور وہ ہے روزے کی یہ نیت رکھنے کی ہے۔ اسی طرح افطار کی ہے۔ افطار میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ایک ہمارے ہاں یہ دعا معروف ہے، کیلنڈروں پر بڑی چھپتی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت علی رزقک افطرت، یہ دوسری ہے۔ یہ دونوں ہی مرسل روایت اور ضعیف روایت ہے، صحیح ثابت نہیں ہے۔ روزہ کھولنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے آپ کھجور، پانی، نمک جو اویلیبل ہے آپ کے پاس، آپ اس سے روزہ کھولیں بسم اللہ پڑھ کر، اور پانی پینے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے، صحیح سے ذرا کم۔ اس کا معنی بڑا عظیم ہے، اللہ رب العالمین کا بندہ شکر ادا کرتا ہے تو رگیں تر ہو گئی، پیاس بجھ گئی، اور اجر ثابت ہو گیا، اللہ نے اگر چاہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ نہیں۔ اللہم لک صمت والے ضعیف ترین ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت، یہ مرسل روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ البتہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو کچھ حسن قرار دیا ہے، لیکن باقی محدثین نے اس کو مرسل قرار دے کر اس کو ضعیف کے درجے میں رکھا ہے۔ یہ الفاظ کی ایک بات ہے۔ نیت دل کا نام ہے، دل سے بندہ نیت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ روزہ رکھنا اور افطار کرنا یہ ہمارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔